نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے عیبدار جانور کی قربانی کا حکم۔ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے جس جانور کی ہم قربانی کریں وہ جانور دیکھنے میں خوشنما اور خوبصورت ہو اور بھرے ہوئے گوشت والا ہو، لیکن اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب ہو تو کون سے عیب کے ساتھ قربانی کرنا جائز ہے اور کون سے عیب کی بنا پر قربانی جائز نہیں ہوگی، وہ آج آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3575، جو جانور اتنا دبلا اور مریل ہو کہ اس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3576، اگر اتنا دبلا نہ ہو تو پھر صرف دبلا ہونے میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی جائز ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا دبلا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر بالکل گودا نہ رہے تو اس جانور کی قربانی کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا جانور قربانی میں کیا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور دبلا پتلا ہے لیکن اتنا دبلا پتلا نہیں ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو تو پھر اس کی قربانی اگرچہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ موٹے اور عمدہ قسم کے جانور کی قربانی کرنا چاہیے۔ مسئلہ 3577، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پیر سے چلتا ہے، چوتھا پیر زمین پر نہیں رکھا جاتا، یا چوتھا پیر رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3578، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پیر سے چلتا ہے اور چوتھا پیر زمین پر ٹیک کر لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ 3579، بانڈھا یعنی وہ جانور جو ٹیڑھا میڑھا ہو اور پیروں کو چوڑائی میں پھیلا کر چلتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ دیکھیے، جانور کے اندر اگر لنگڑا پن ہے تو کتنے لنگڑے پن کی وجہ سے قربانی جائز ہے اور کتنے لنگڑے پن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کی تفصیل یہ ہے۔ اگر جانور 3 پیر سے چلتا ہے اور چوتھا پیر زمین پر رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پیر زمین پر رکھتا تو ہے لیکن اس پر اپنا وزن نہیں ڈال پاتا، تو پھر اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پیر سے چلتا ہے اور چوتھے پیر پر ٹیک لگا کر لنگڑا کے چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور جو جانور بانڈھا ہو یعنی ٹیڑھا میڑھا چلتا ہو، پیروں کو چوڑائی میں پھیلا کر کے چلتا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3580، باولا جانور جو کھاتا پیتا ہے اس کی قربانی جائز ہے، اور جو کھا پی نہیں سکتا اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3581، جس جانور کو قابو کرنے کے لیے ناک میں ناتھ پڑا ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بعض جانور کو قابو میں کرنے کے لیے اور ان کی ناک میں رسی ڈالنے کے لیے ایک سوراخ کر دیا جاتا ہے ناک کے اندر، تو جس جانور کی ناک کے اندر رسی ڈالنے کے لیے سوراخ کیا گیا ہو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 3582، جو جانور اندھا یا کانا ہو یا آنکھ کی روشنی تہائی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور اندھا یا کانا ہوگا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔
مسئلہ 3583، جس جانور کے دانت ابھی آئے نہیں یا اکثر یا سب ٹوٹ گئے لیکن جانور چارہ کھاتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے یا تو دانت ہی نہ نکلے ہوں یا نکلے تھے لیکن وہ سارے کے سارے یا اکثر ٹوٹ گئے لیکن اسے کھانے پینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ آسانی کے ساتھ میں کھا پی لیتا ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 3584، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں یا سینگ تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ 3585، جس جانور کا سینگ اوپر سے ٹوٹ گیا یا اس کا خول اتر گیا، اس کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ 3586، جس جانور کا سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹا ہو اور سینگ ٹوٹنے کا اثر مغز تک پہنچ گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے سینگ کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کس وقت اس کی قربانی ناجائز ہوگی؟ اس کے لیے بتلایا گیا ہے کہ دیکھیے، اگر سینگ آدھا یا آدھے سے زیادہ ٹوٹ جائے یا سینگ کا خول اتر جائے تو سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر سینگ اس کا جڑ سے اس طرح سے ٹوٹا کہ زخم مغز تک پہنچ گیا تو پھر ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3587، جس جانور کے پیدائشی کان نہیں ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3588، جس جانور کے چھوٹے چھوٹے کان ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ مسئلہ 3589، جس جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کان کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور جس جانور کے کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس جانور کا کان تھوڑا بہت کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر تہائی یا اس سے زیادہ کان کٹ جائے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3590، جس جانور کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر تھوڑی کٹی ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ 3591، جس جانور کی پیدائشی دم نہ ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، اس لیے احتیاط اس کی قربانی نہ کرنے میں ہے۔ دم کے اندر تفصیل یہ ہے، اگر کسی جانور کی دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑی بہت کٹی ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جس جانور کی پیدائشی دم نہیں ہے تو اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ لہذا اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر شکل یہ ہے کہ جس جانور کی پیدائشی دم نہ ہو اس کی قربانی نہ کی جائے۔ مسئلہ 3592، خصی بکرے اور دمبے وغیرہ کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل اور سنت ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ دیکھیے، بکرے اور دمبے کو خصی کرایا جاتا ہے، اور ایک صلاحیت اور ایک صفت اس بکرے یا دمبے کے اندر سے ختم کی جاتی ہے، تو کیا یہ خصی ہونا بکرے کا دمبے کا عیب شمار ہوگا یا نہیں؟ اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ بکرے یا دمبے کو جو خصی کرایا جاتا ہے وہ اس کے گوشت کو عمدہ اور لذیذ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا
یہ عیب شمار نہیں ہوگا اور اس بکرے اور دمبے کی قربانی کرنا جائز ہوگا جس کو خصی کرایا گیا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ مسئلہ 3593، جس بکری کے دو میں سے ایک تھن سوکھ یا کٹ جائے اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3594، جس بھینس یا اونٹ کے 4 میں سے 2 تھن سوکھ یا کٹ جائیں اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر بھینس یا اونٹ کے 4 میں سے 1 تھن سوکھ یا کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تھن کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جس جانور کے 4 تھن ہیں ان میں سے آدھے تھن یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اگر عیب دار ہوں، سوکھ جائے یا کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 4 میں سے 1 سوکھ جائے یا کٹ جائے یا اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے اور 3 صحیح سالم ہوں تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اور جس جانور کے 2 تھن ہیں جیسے بکری، تو اس میں سے اگر 1 تھن سوکھ جائے یا کٹ جائے یا اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ 3596، جس جانور میں خارش ہو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو تو جائز نہیں۔ اگر جانور کے جسم میں خارش ہو گئی لیکن اس کی صحت اس سے متاثر نہیں ہے، صرف ظاہری کھال کے اوپر کچھ خارش ہوئی ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر خارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ جانور اس کی وجہ سے سوکھ گیا اور دیکھنے میں بالکل بدنما معلوم ہو رہا ہے تو پھر اب ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ مسئلہ 3597، جس جانور کی کھال چھل کر گوشت نظر آ رہا ہو اور خون نکل رہا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ 3598، جس جانور کی کھال جلنے کی وجہ سے اس پر بال نہ ہو اور تمام اعضاء صحیح سالم ہوں اور کوئی زخم وغیرہ نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیے، اگر جانور کی کھال چھل گئی اور گوشت نظر آنے لگا اندر کا، خون نکل رہا ہے اس کے اندر سے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر تھوڑی بہت کھال چھلی ہے، نشان آیا ہے، جیسے کہ عام طور سے جانوروں کو لاری میں، ٹرک میں لایا جاتا ہے اور ہلکا پھلکا اس کے اوپر خراش آ جاتی ہے تو اس کی تو قربانی جائز ہوگی، لیکن اگر وہ زخم کی شکل اختیار کر جائے اور گوشت نظر آنے لگے، خون اس میں سے بہہ رہا ہو تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جس جانور کی کھال جلنے کی وجہ سے اس پر بال نہ ہوں اور تمام اعضاء صحیح سالم ہوں اور کوئی زخم وغیرہ بھی اس کے اوپر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ مسئلہ 3599، جو بکری، بھینس، بیلہ ہو، چاہے شروع سے ہی اس نے بچہ نہ جنا ہو یا ایک بچہ جن کر پھر نہ جنا ہو، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی جائز ہے۔ بیلہ اس بھینس یا بکری کو کہا جاتا ہے جو بچے نہ دیتی ہو۔ اب چاہے اس نے کبھی کوئی بچہ ہی نہ دیا ہو یا شروع میں ایک آدھ بچہ دیا پھر اس کے بعد میں بچہ دینا بند کر دیے، دونوں صورتوں کے اندر اس بیلہ، بکری یا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 3603، اگر پیدائش کا وقت قریب ہو تو گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ کوئی مادہ جانور گابھن ہے اور بچہ پیدا ہونے کا وقت اس کا قریب ہے اور معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ جانور گابھن ہے اور بچہ اس کے ہونے والا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، احتیاط کرنا چاہیے اور گابھن جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر معلوم نہیں ہو پایا اور قربانی کر دی اس کی قربانی درست ہوگی۔ مسئلہ 3604، جو جانور صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے وقت گرانے میں اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور بالکل صحیح سالم ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں،
لیکن اس کو ذبح کرنے کے لیے لیٹا رہے تھے تو اچھل کود کے اندر وہ جانور گرا، اور گرنے کے بعد اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا اور زخم مغز تک پہنچ گیا، یا اس کا پیر ٹوٹ گیا اور اب جانور اس پیر سے چل نہیں سکتا، تو چونکہ یہ عیب ذبح کرنے کے لیے گرانے کے وقت پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ عیب معاف ہوگا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ مجھ کو یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ایک کٹرا بہت طاقتور جو مضبوط تھا، گرانے کے لیے اس کو جیسے باندھا گیا وہ چونک گیا، اور ایک اس کے اوپر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ بڑا سا ایک گھر تھا جو بند تھا، اور باہر نکلنے کی یہ کہیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں تھی، اور اس جانور نے وہاں پر دوڑ لگانی شروع کر دی۔ جتنے افراد وہاں پر موجود تھے وہ سارے کے سارے دیواروں کے اوپر اور زینے کے ذریعے سے چھتوں کے اوپر پہنچ گئے۔ کاٹنے والے کی اور حصے داروں کی کسی کی ہمت یہ نہیں ہو رہی تھی کہ میدان میں نیچے اتر کر اس جانور کو پکڑے اور اس کو ذبح کرے، چونکہ ایک جنونی کیفیت اور دیوانگی کی کیفیت اس جانور کی آنکھوں کے اندر نظر آ رہی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ اگر کسی نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو یہ اس کو مار ڈالے گا۔ ایسی صورت میں اس وقت لوگوں نے اس کے گولی ماری، اور گولی مار کر کے اس کو گرایا، اور پھر گرانے کے بعد میں جا کر اس کو ذبح کر دیا۔ ایسی اگر کہیں پر صورت پیش آ جائے اور جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو یہ عیب معاف قرار دیا جائے گا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہوگا۔ آج آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کیے گئے جو جانور کے اندر عیب شمار ہوتے ہیں، اور کن عیبوں کی بنیاد پر جانور کی قربانی جائز ہوگی، اور وہ کون کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ان میں سے چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ جب ہم قربانی کے لیے جانور خریدیں تو بہت دیکھ بھال کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے جانور کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور اطمینان کر لیں، تب جانور کو خریدیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی اور غفلت کے اندر ایسا عیبدار جانور خرید لیں جس کی قربانی جائز نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے عمدہ قسم کے جانور اپنی قربانیوں کے لیے خریدنے اور سنت کے مطابق ان کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔